مجھے خوف ہے کہ نبھا کے کسی موڑ پر آ کر وہ مجھ سے یہ نہ کہتے کہ یہ وفا کا سلسلہ اب نہیں، میرے دل کو تیری طلب نہیں۔ شاعری کی کتاب محبتیں جب شمار کرنا اس کے سامنے کھلی پڑی تھی اور وہ چپ چاپ سسکتے ہوئے پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ آج اسے اسمیر سے بات کیے پورے 3 دن ہو گئے تھے اور ان 3 دنوں میں اسمیر نے اسے منانا تو ایک طرف نگاہ بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ایسا اس کے لندن سے پاکستان کی واپسی پر پہلی مرتبہ ہوا تھا، وگرنہ وہ دونوں تو ایک گھنٹے کے لیے بھی ایک دوسرے سے خفا نہیں ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے ایسی کون سی بات ہو گئی تھی کہ وہ اس سے اتنا شدید ناراض ہو گیا تھا کہ اسے اس کے آنسوؤں کی بھی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اپنے دل کو سمجھا سکے، مت اس سنگ دل کے سامنے اپنی عزت نفس و انا کا پرچم سرنگوں کرے، مگر وہ دل ہی کیا جو عقل کی بات مان جائے۔ اس کی تو بس ایک ہی رٹ رہتی ہے اور وہ ہوتی ہے اس کی اپنی خوشی، خواہ اس کے لیے انا کی بھلی چڑھے یا کانٹوں پر چلنا پڑے، یہ تو اپنی منوا کر ہی رہتا ہے۔ سو وہ بھی تھک ہار کر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور اس روز دوپہر میں اس کی آفس واپسی پر چائے بنا کر بہت شکستہ قدموں سے خود ہی اس کے کمرے میں چلی گئی۔ دل میں یہ احساس ہی درد کی ٹسیں اٹھا رہا تھا کہ اسمیر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اس کے پیار کی اور نہ ہی اس کی ناراضگی کی، اور بس یہی احساس تو تھا جو اسے خون کے آنسو رلا رہا تھا۔ پھر جس وقت وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی، اسمیر بے خبر بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، آستینے ہاف فولڈ کیے، دونوں بازو اس نے آنکھوں پر رکھے ہوئے تھے اور کمرے میں تاریکی کا راج تھا۔ وہ چائے ٹیبل پر رکھ کر بیڈ پر ہی اس سے قدرے فاصلے پر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی تو اسمیر نے چونک کر بازو آنکھوں سے ہٹائے، پھر نظر جو ہی اس کے کملائے ہوئے چہرے پر پڑی وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیسے ہو اسمیر؟ بہت اپنائیت سے اس نے پوچھا تھا۔ جواب میں اسمیر نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈال کر رخ پھیر لیا۔ کیا بات ہے اسمیر؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ پلیز مجھے بتاؤ، کسی نے تم سے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کی مسلسل خاموشی سے وہ خاصی زج ہو گئی تھی، تبھی قدرے بلند آواز میں چیخی تو اسمیر نے بہت سپاٹ انداز میں ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ بھی بولنے سے روک دیا، پھر ہاتھ سے سرد انداز میں بولا، مجھ سے کسی نے کچھ کہا ہو یا نہ کہا ہو، تم سے مطلب؟ اسمیر پھٹی پھٹی آنکھوں میں ڈھیروں حیرت دھر آئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید 3 دن سے اس سے بات تک نہ کرنے کے دکھ میں اسمیر اپنی ساری خفگی اور غصہ بھول کر اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوگا، مگر یہاں تو الٹی ہی گنگا بہہ رہی تھی۔ وہ تو کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی 3 دن کی ناراضگی کے باوجود اس سے بات تک کرنے کا روادار نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ حیرت سے گنگ رہ گئی۔ پلیز عریشہ، تمہیں میری خوشی یا غم سے قطعی کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے، تم جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ہمدردیوں کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ بے حد روڈ انداز میں اس نے کہا تھا، اور عریشہ عجیب پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ تب دل کے اندر کہیں پل کے پل اشتعال کی ایک لہر اٹھی اور وہ اس پہ چلا اٹھی، تم سے کس نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی ہمدردی ہے؟ تم کوئی اپاہج ہو، لولے لنگڑے ہو یا نابینا ہو جو میں تم سے ہمدردی کروں گی؟ پھر کیوں سوچا تم نے ایسا؟ گھر والے ان دونوں کو خواہ کچھ بھی کہتے، اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی، مگر اس وقت اسمیر کے الفاظ نے اسے حقیقی معنوں میں دکھی کر ڈالا تھا۔ میں اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں ہوں عریشہ، بہتر ہوگا مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس پر عریشہ کے چلانے کا قطعی اثر نہیں ہوا تھا، تبھی وہ قدرے چٹک کر بولا تو عریشہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اوکے، مت کرو بات مجھ سے، مگر پلیز یہ چائے تو پی لو، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت تمہیں اس کی اشد ضرورت ہے۔ گرم گرم چائے کا کپ قریبی ٹیبل سے اٹھا کر اس نے اسمیر کی طرف بڑھاتے ہوئے سلاجو انداز میں کہا، میں نے کہا نا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ جانے کس احساس کے زیر اثر وہ قدرے اکتا کر بولا اور ہاتھ مار کر چائے کو پرے ہٹانا چاہا، مگر افسوس کہ اس کوشش میں ساری کی ساری گرم چائے عریشہ کے کپڑوں پر گر گئی اور مارے تکلیف کے اس کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔
ہاتھوں اور پیروں پر شدید جلن کا احساس ہوا، تبھی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر آئیں اور اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے قدرے شکوے بھرے انداز میں اسمیر کی طرف دیکھا، جو بے دردی سے لب کاٹتے ہوئے خود سخت اذیت کے عالم میں لگ رہا تھا۔ عریشہ سے وہاں مزید کھڑے رہنا دشوار ہو گیا تو وہ روتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل آئی، جبکہ اسمیر غصے اور بے بسی کے عالم میں اپنا ہاتھ دیوار پر مار کر رہ گیا۔ یہ سچ تھا کہ اس نے کبھی بہت حسین خواب نہیں دیکھے تھے، کبھی کسی سے امیدیں بھی نہیں باندھ رکھی تھیں، ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھا تھا، مگر یونیورسٹی پیریڈ میں نہ جانے کیسے اس سے بے اختیاری میں ہی شہزین خان سے محبت ہو گئی۔ پتہ نہیں کیا خاص چیز تھی اس میں، اس کی دھیمی مترنم آواز یا لہجے، گھٹاؤں جیسے ریشمی بال، یا پھر گلاب کی مانند کھلتا مسکراتا ہوا شگفتہ معصوم چہرہ۔ جو کچھ بھی تھا اسے بے سوچے سمجھے ہی وہ اچھی لگنے لگی تھی، تبھی وہ پہرو چپ چاپ دیوانوں کی مانند اسے دیکھتا رہتا، اس کی میٹھی باتیں اور مترنم کہکے اپنی سماعتوں میں انڈیلتا رہتا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محبت کی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ اس وقت یہ سوچ قطع اس کے ذہن میں نہیں تھی کہ وہ ایک عام سا نوجوان ہے اور شہزین خان حسن کا شاہکار۔ اس وقت اگر کوئی چیز اس کے ذہن میں ہلچل مچا رہی تھی تو وہ پہلی پہلی محبت کا پاگل کر دینے والا خمار تھا کہ جس میں گم ہو کر اسے پوری کائنات خوبصورت لگ رہی تھی، یہاں تک کہ خود اپنا وجود بھی۔ مگر جب شہزین خان نے اپنے کڑوے الفاظ کی مدد سے اسے اس کی اوقات یاد دلائی تو اسے بخوبی احساس ہو گیا کہ وہ کیا ہے، مزید یہ بھی کہ اسے کبھی بھی خوبصورت لڑکی سے پیار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور یہ بات اچھی طرح اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی تو پاکستان واپسی پر اس سے عریشہ کے اچھے سلوک اور بے پناہ محبت جتانے کے باوجود اسے محض اپنی ایک اچھی دوست ہی سمجھا، ایک ایسی رازدار قریبی دوست کہ جس سے وہ بلا جھجک اپنے دل کی ہر بات کر سکتا تھا، جس سے اپنا ہر غم، ہر خوشی وہ بڑے سکون کے ساتھ شیئر کر سکتا تھا۔ آج اسی عزیز دوست کے باعث وہ مسلسل 3 دنوں سے دن رات تڑپ رہا تھا۔ ماہم اور عدیلہ کے الفاظ اسے رہ رہ کے تڑپا رہے تھے۔ کتنی گہری چوٹ کھائی تھی اس نے، کیونکہ اپنے اور عریشہ کے درمیان شیئر ہونے والا یہ راز جو اس نے کبھی تنہائی میں خود سے بھی شیئر نہیں کیا تھا، آج سب لوگوں کو پتہ چل چکا تھا، اور سیدھی سی بات تھی کہ اس کا محرک عریشہ کی ذات ہی تھی، وگرنہ وہ خود تو کسی کو یہ بات بتانے سے رہا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا تھا، عریشہ کی وجہ سے خواہ اسے کتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑی تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ اسے بےحد عزیز تھی، اسی لیے اس کے ساتھ اپنائے گئے اس بیہیویئر پر اسے شدید افسوس ہوا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ کم از کم اس لڑکی کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ تب ہی اسے عریشہ پر چائے کے گر جانے نے بے چین کر دیا، اور وہ سخت اذیت کے عالم میں اپنے کمرے سے نکل کر اسے تلاش کرنے لگا، جو نہ جانے کس کونے خدرے میں جا چھپی تھی۔ تقریباً 10-15 منٹ اسی تلاش میں گزر گئے، تبھی وہ گھر کے لان کی طرف نکل آیا تو وہ سامنے ہی بیٹھی ہچکیوں کی زد میں آئی ہوئی نازک سی احساس لڑکی پر اس کی نظر جا پڑی، جو بے دردی سے آنسو بہاتے ہوئے خود ہی اپنے زخموں پر مرہم لگا رہی تھی۔ عریشہ، آئی ایم سوری، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مگر میں بہت اپسیٹ تھا، اسی لیے یہ سب کچھ ہو گیا جو ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے لیے پلیز مجھے معاف کر دو۔ تھکے تھکے قدموں سے چلتا وہ اس کے بالکل سامنے آ بیٹھا تھا، اور اب اکڑوں بیٹھے ندامتی انداز میں اپنی غلطی کی معذرت کر رہا تھا۔ عریشہ نے چپ چاپ ہتھیلی کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر قدرے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے اپنے جسم کے چلنے کی کوئی تکلیف نہیں ہے اسمیر، بلکہ تمہارے اجنبی انداز نے رلایا ہے مجھے، تمہارے کڑوے الفاظ تکلیف پہنچا رہے ہیں مجھے۔ بھیگے ہوئے نم لہجے میں وہ بولی تو اسمیر نے بے حد ندامت محسوس کرتے ہوئے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ اسمیر، میں نے ہمیشہ خلوص دل سے تمہارا ساتھ دیا ہے، بنا کسی غرض، کسی ہمدردی کے، ہمیشہ تمہیں ایک اچھا دوست مانا ہے، مگر تم نے میرے خلوص پر شک کر کے سخت اذیت دی ہے مجھے۔ میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہو۔
بہت دل گرفتہ سا انداز تھا۔ ازمین نے پل کے پل جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور قدرے معذرتی انداز میں اس کی بھیگی ہوئی پلکوں کو باغور دیکھتے ہوئے بولا، سوری یار، کہہ رہا ہوں نا کہ غلطی ہو گئی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ اوکے، مگر خالی سوری سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے قدرے فریش لہجے پر وہ بھی ساری غفلت بھول کر بشاشت سے بولی تو ازمین نے بھویں اچکا کر چونکنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ تو پھر پاؤں پڑ جاؤں کیا؟ قدرے متبسم مگر شوق انداز میں وہ گویا ہوا۔ نہیں، بلکہ تم وعدے کے مطابق آج رات کا ڈنر شاندار سے ہوٹل میں کرواؤ گے مجھے۔ کہو منظور ہے؟ جی منظور ہے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ازمین نے مسکرا کر کہا۔ عریشہ اس کے بال بکھیرتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ موسم بے حد خوبصورت ہو رہا تھا جب وہ دونوں قریبی ریسٹورنٹ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے خاموشی سے دوسرے فریق کی طرف سے گفتگو میں پہل کا انتظار کر رہے تھے۔ بالآخر اس گھمبیر خاموشی کو ارج نے ہی کافی کو آرڈر دیتے ہوئے توڑا، پھر کھنکار کا گلا صاف کرتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ جی مس شاہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ مسٹر رحمان کے ہاں جاب کرتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ بزنس لائن میں کتنا تجربہ ہے آپ کے پاس؟ اس سے وہ پرکشش سی لڑکی کافی اچھی لگی تھی۔ پھر اس کے فرسٹ فرینڈ مجتبیٰ نے بھی اس کی ایمانداری اور محنت کی گارنٹی دی تھی، مگر وہ اپنے طور پر تسلی کرنا چاہتا تھا، تب ہی یہ سوال اٹھایا۔ جواب میں انشا بس ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر اسے دیکھ پائی، پھر دوبارہ نظریں جھکا کر قدرے سلجھے ہوئے لہجے میں بولی، میں پچھلے 7 سال سے اس شہر میں ہوں اور تقریباً 7 سال ہی ہو گئے ہیں مجھے یہ جاب کرتے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مستقل اس شہر کی رہنے والی نہیں ہیں۔ ایم آئی رائٹ؟ جی آپ درست کہہ رہے ہیں، میں لاہور کے قریب ایک کوٹ کی رہنے والی ہوں۔ میرے دادا جی اور بابا دونوں اپنے علاقے کے معزز اور امیر ترین زمیندار رہ چکے ہیں، مگر اپنے بابا اور ممی کی ڈیتھ کے بعد میں اپنے دادا کے ساتھ یہاں آ گئی۔ جاب میری مجبوری نہیں ہے، مگر اس کے باوجود میں نے اچھی جاب کے لیے پورے 6 ماہ دھکے کھائے ہیں۔ تب رحمان صاحب کے ہاں ملازمت ملی اور انہی کے توسط سے مجتبیٰ صاحب سے جان پہچان ہوئی، اور اب رحمان صاحب کے توسط سے آپ کے پاس ہوں۔ انشا نے اس کے سوال پر سوال کرنے سے قبل ہی تفصیل سے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، تو ارج نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پھر سے سوال اٹھایا۔ باقول آپ کے جاب یا بزنس آپ کی مجبوری نہیں، مگر پھر بھی آپ اس کے لیے کمر بستہ ہیں، کیوں؟ کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گی؟ نہیں، کیونکہ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے یہ فیلڈ اپنانا میرے لیے ازحد ضروری ہے۔ مزید میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ قطعی لہجے میں اس کی بات ختم ہوتے ہی وہ بولی تھی، تب ارج نے بھی اسے مزید خریدنا مناسب نہیں سمجھا اور چپ چاپ کافی کے بڑے بڑے گھونٹ بھرنے لگا۔ ٹھیک ہے مس شاہ، آپ رحمان صاحب کو اپنا ریزگنیشن پیش کر دیں، کیونکہ اگلے کچھ ہی روز میں ہم بزنس میں پارٹنرز کی حیثیت سے تمام کارروائی مکمل کر لیں گے۔ یہ نئی برانچ جو میں قائم کر رہا ہوں، اس کی ترقی کا مکمل انحصار آپ کی قابلیت، ذہانت اور محنت و عمدہ کارکردگی پر ہوگا۔ بزنس میں جتنا پیسہ چاہیے ہوگا وہ میں انویسٹ کروں گا، مگر تمام امور کو، اہم میٹنگز کو ڈیل آپ کریں گی، کسے رکھنا ہے کسے نکالنا ہے، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہوگا، اوکے؟ کافی مگ خالی کر کے وہ حتمی انداز میں بولا تو انشا نے مشکور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے چپ چاپ اس بات میں سر ہلا دیا، پھر کچھ لمحوں کی توقف کے بعد بولی، اگر آپ چاہیں تو اس ڈیلنگ میں بزنس کی ترقی کے لیے میں بھی ایک حدید رقم انویسٹ کر سکتی ہوں، کیونکہ روپے پیسے کی ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں۔ ہاں مہربانی ہوگی جو آپ قدم قدم پر میری رہنمائی فرمائیں گے اور مجھے ہر موڑ پر بتائیں گے کہ میں نے کہاں غلطی کی اور کہاں عقل سے کام لیا، کیونکہ میں آپ کی رہنمائی میں ایک کامیاب بزنس وومن بننا چاہتی ہوں۔ اب کے ہاسی پر اعتمادی تھی اس کے لہجے میں۔ ارج ایک لمحے کے لیے چونکا تھا، پھر دوسرے ہی پل مسکرا کر بولا، نو پرابلم، آپ انشاءاللہ اس فیلڈ میں میرے ساتھ رہ کر بزنس امور کے بارے میں بہت کچھ سیکھیں گی۔ ہاں جہاں تک پیسوں کی بات ہے تو اس کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں، جب ضرورت ہوگی تب دیکھا جائے گا۔ اس وقت تو میرے خیال سے ہمیں واپس جانا چاہیے، کیونکہ میں آلریڈی آپ کا بہت سا قیمتی وقت لے چکا ہوں۔
بہت اپنائیت سے وہ کہہ رہا تھا۔ انشا نے مسرور انداز میں ذرا سا مسکراتے ہوئے اس کی روشن آنکھوں میں دیکھا، پھر نظریں جھکا کر اس کی تقلید میں اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ہمراہ بڑے تفکر سے قدم ملا کر ریسٹورینٹ سے باہر نکل گئی۔ بلے بھائی بلے، پنجابندی توڑتے ویکھو۔ آج اس کے آفس میں اس کا آخری دن تھا، تبھی وہ اپنا ریزائن دے کر اور عزیز کولیگز سے مل کر ہاتھ سے افسردہ موڈ میں آہستہ آہستہ چلی آ رہی تھی، جب ایک مرتبہ پھر عدنان روف اور اس کے گروپ سے ٹکراؤ ہو گیا۔ بھائی آج تو بلبل بڑی اداس ہے، کیا وجہ ہے یار؟ پھر سے اس کے کسی دوست سے بھپتی کسی تھی، جبکہ خود عدنان روف بڑے سنجیدہ نگاہوں سے گاڑی سے ٹیک لگائے دونوں بازو سینے پر باندھے باغور اسے دیکھ رہا تھا۔ آدھی یار پوچھ تو صحیح، آخر کیا مسئلہ ہے بھابھی کے ساتھ؟ اب کے دوسرا لڑکا پرجوش آواز میں چہکا تھا۔ جواب میں سب کے مشترکہ کہکاؤں سے فضا میں عجیب سا ارتعاش پیدا ہو گیا۔ آپ بھابھی سمجھتے ہیں نا مجھے؟ تو پھر بھابھیوں کو یوں سرے عام سڑکوں پر پکارا جاتا ہے؟ آہستگی سے نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے وہ عدنان روف کے گروپ کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور ہاتھ پہ پکڑی کتاب سینے سے لگاتے ہوئے ہاتھ سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو بالکل بے ہاستہ ہی عدنان روف، جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے چپ چاپ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس کے سبھی چہرے پر لکیر کھینچنے کے انداز میں پھیرتے ہوئے بولا، بہت شوق ہے تمہیں ان کی بھابھی بننے کا؟ نہیں، میں نے تو اس بارے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا، مگر وہ کیا ہے کہ آپ سبھی لوگ نہ جانے کتنی مشکل سے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر صرف میرے لیے یہاں آتے ہیں، تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ لوگوں کا دل دکھاؤں یا آپ کی انسلٹ کروں۔ بہت پرسکون انداز تھا اس کا۔ جواب میں عدنان روف کے لبوں پر بڑی طنزیہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا، بہت خیال ہے تمہیں ہماری خوشی کا؟ نہیں، آپ کی خوشی کا نہیں، آپ کے وقت کا خیال ہے مجھے۔ اس سے فوراً تصحیح کرنا مناسب سمجھا، اور اس کی تصحیح پر عدنان روف دل کھول کر ہنسا، اور اس کی تقلید میں اس کے تمام دوست بھی اپنا لازمی فرض سمجھتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بہت دلچسپ لڑکی ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ دائیں ہاتھ سے اپنے ریشمی بال سمیٹتے ہوئے وہ پھر سے گویا ہوا تھا۔ انشا نے بہت خاموشی سے چپ چاپ اسے دیکھا۔ میرے دفتر والے دوست احباب مجھے مس شاہ کہتے ہیں، آپ چاہے جس نام سے یاد کریں۔ چاہے تو جانے من بھی، اس کا کوئی دوست ندیدے پن سے دانت نکالتے ہوئے چہکا تھا۔ جواب میں عدنان کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اس سے ایک زبردست سا تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ ہوبرو سے ارج احمد کی 30 سالہ زندگی میں تمکین رضا وہ پہلی لڑکی تھی جو اپنی تمام تر بدتمیزیوں اور گستاخیوں کے باوجود سیدھی اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ عشق، محبت، یہ سب اسے فالتو وقت کی بیکار باتیں لگتی تھیں، مگر نہ جانے تمکین رضا نے ایسا کون سا منتر پڑھ کے پھونک ڈالا تھا اس پر کہ وہ اپنے دل کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا تھا۔ عورت کا پیار، محبت، توجہ، وہ ان چیزوں سے کبھی آشنا نہیں رہا تھا، کیونکہ یہ چیزیں قسمت نے کبھی اسے دان ہی نہیں کی تھیں۔ پھر کسی حد تک وہ عورت زار سے متنفر بھی تھا، اور اس کا محراق خود اسے جنم دینے والی اس کی ماں کا وجود تھا۔ وہ محض 5 سال کا تھا جب اس کے بے حد پیار کرنے والے پاپا کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ تب اس کے معصوم سے ذہن نے اس بات کو بے حد سیریس لیا۔ وہ جو اپنی ماما اور پاپا کے ساتھ اپنے محل جیسے گھر میں اپنی مرضی کے ساتھ رہتا آیا تھا، اب ایک دم سے اپنے گھر میں لوگوں کے جمع شدہ ہجوم نے اسے پریشان کر ڈالا تھا۔ اس نے کبھی اپنی ماما کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر اس وقت وہ رو رہی تھیں، تڑپ تڑپ کر، بلک بلک کر رو رہی تھیں، اور وہ بے حد حیرانی سے انہیں مچلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آج صبح ہی اس کے پاپا نے اس سے پرومس کیا تھا کہ وہ آفس سے واپسی پر اسے گھمانے لے جائیں گے، اور نہ صرف اسے اس کے پسند کے کھلونے دلائیں گے بلکہ خوب ساری آئس کریم اور چاکلیٹ بھی کھلائیں گے۔ اسی لیے وہ صبح سے ان کی واپسی کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا تھا۔ اپنی ماما سے ضد کر کے اس سے وقت سے پہلے ہی کپڑے بھی پہن لیے اور خوب اچھی طرح تیار ہو گیا، مگر جب شام ڈھلنے لگی تب اس کے پاپا گھر تو لوٹ آئے، مگر ہمیشہ کی طرح خوشی سے بولتے اور چہکتے ہوئے نہیں، بلکہ ماتھے پر سفید پٹیاں باندھے، آنکھیں بند کیے، ایک دم چپ چاپ،
اور بے جان انداز میں۔ وہ حیرت سے گنگ انہیں دیکھتا ہی رہ گیا تھا، جو آج پہلی مرتبہ اپنے پاؤں پر چل کر گھر آنے کی بجائے شفیق انکل اور رافی انکل کی باہوں کا سہارا لے کر گھر میں داخل ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا گھر مختلف اجنبی اور واقف کار لوگوں کے ہجوم سے بھر گیا تھا، اور یہ سلسلہ رات کو دیر تک جاری رہا۔ اسے چونکہ بہت نیند آ رہی تھی، لہٰذا نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے پاپا اب اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ کتنے ہی دن تو وہ سہما سہما ہی رہا، کیونکہ اسے لوگوں سے گھلنے ملنے کی عادت نہیں تھی، اور اس کی ماما اب ہمہ وقت بری طرح روتے ہوئے مختلف لوگوں کے بیچ ہی گھری بیٹھی رہتی۔ وہ روز ان سے اپنے پاپا کے بارے میں پوچھنا چاہتا، اور روز انہیں مختلف لوگوں کے بیچ گھرا دیکھ کر دور ہٹ جاتا۔ تب وہ اسے کھینچ کر سینے سے بھی لگاتی اور اسے ڈھیر سارا پیار بھی کرتی، تو وہ اپنے لب کھولنے کی جسارت نہ کر پاتا۔ کتنے بہت سے دن بیت گئے تھے۔ اس کا گھر رفتہ رفتہ لوگوں کے وجود سے خالی ہوتا گیا۔ اب اس کے نانا جی، نانی، ماموں اور ممانیاں ان لوگوں کے ساتھ رہنے لگے تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ ایک دن اپنی ماما سے پاپا کے بارے میں سوال کرنے کی ہمت کر بیٹھا۔ ماما، میرے پاپا کہاں ہیں؟ بہت دنوں بعد اس سے یہ سوال کیا تھا ان سے۔ جواب میں وہ اسے باہوں میں بھینچ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، اور اس دن کے بعد انہیں یوں بلک بلک کر روتے ہوئے دیکھ کر وہ دوبارہ ان سے یہ سوال پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا، کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات نے اسے خود ہی سمجھا دیا کہ اس کے پاپا کہاں چلے گئے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ اب کبھی لوٹ کر ان کی زندگی میں نہیں آئیں گے۔ تب وہ اپنی ماں کے آغوش میں سر رکھ کر خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا، مگر پھر اپنی ماں کی تکلیف کی وجہ سے اپنی اس خواہش کو دل میں ہی دبا لیا، پتھر کر لیا اس نے اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کو۔ اور تب ایک دن ہمیشہ کے لیے اس کی ماما اس کی انگلی تھام کر اس محل سے شاندار گھر کو چھوڑ کر اپنے مہکے چلی آئیں، کہ جس کی در و دیوار میں چپے چپے میں اس کے پاپا کی یادیں، ان کی خوشبو بسی تھی۔ نئے گھر میں نئے لوگوں کے درمیان رہنے کا تجربہ بہت کٹھن تھا۔ اس کے لیے پورے دن وہ اپنی ماں کے آنچل کو تھامے رکھتا کہ کہیں وہ بھی پاپا کی طرح اسے چھوڑ کر کہیں چلی نہ جائے۔ تمام وقت وہ ان کی گود میں منہ چھپا کر لیٹا رہتا، اور خواب میں ہی صحیح اپنے پاپا کو دیکھنے کی حسرت کرتا رہتا۔ سب سے الگ تھلگ ہر وقت سہمے ہوئے چپ چاپ رہنے کی وجہ سے وہ یہاں کسی سے بھی گھل مل نہ سکا۔ اسے اس نئے گھر میں اپنے ننھیال والوں کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو کبھی پاپا کی زندگی میں ایک رات بھی یہاں نہیں سویا تھا، کیونکہ اس کے پاپا کبھی اسے خود سے الگ نہیں کرتے تھے، اور اب ان کے بعد اسے مستقل یہیں رہنا پڑ رہا تھا، تو وہ اکتا سا گیا تھا۔ تب ہی اس نے اپنی ماما سے اپنے گھر واپس چلنے کی ضد کرنا شروع کر دی، مگر اس کی ماما ہر روز اسے بڑے پیار سے ٹال دیتی یا کسی اور چیز میں بہلا دیتی۔ بہت سا وقت یوں ہی گزر گیا۔ اب وہ اپنے کزنز کے ساتھ اسکول بھی جانے لگا تھا، اور کسی حد تک پاپا کے بغیر رہنا قبول بھی کر لیا تھا، کہ تقدیر نے ایک مرتبہ پھر اس کے معصوم سے دل پر ظلم کی بجلیاں گرا دیں، اور پاپا کے ساتھ ساتھ اسے ماما کی محبتوں سے بھی ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ وہ تو مطمئن تھا کہ چلو پاپا نہ صحیح، مگر ماما تو اس کے پاس ہے، مگر تقدیر نے ماما کے وجود کی چھاؤں بھی اس سے چھین لی۔ اس رات جب وہ معمول کی مانند اسے پریوں کی کہانی سناتے ہوئے اس کے بال سہلا رہی تھی، تو نہ جانے کیوں بار بار ان کا لہجہ بھرا رہا تھا، آنکھیں نم ہو رہی تھیں، اور اس وقت اسے گمان تک بھی نہیں تھا کہ وہ اب یہ پیار، یہ ممتا بھری نرم آغوش کبھی نہ پا سکے گا۔ ان کا سورج طلوع ہوا، اس سے معمول کی مانند خوشی خوشی ماما کے ہاتھوں سے ناشتہ کیا اور اسکول چلا گیا۔ لیکن جب وہ اسکول سے واپس آیا، اس کے نانا کے صدا سے پرسکون گھر میں عجیب سی ہلچل کا احساس ہوا۔ مختلف لوگ وہاں جمع ہو رہے تھے، کھانے پک رہے تھے، رنگ برنگے کپڑے پریس کیے جا رہے تھے، اور اس کی ماما وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تب اس نے بڑی ممانی سے اپنی ماما کے بارے میں پوچھا، تو وہ اس کے گال کو چومتے ہوئے بولی، آپ کی ماما اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں بیٹے،
آپ انہیں ڈسٹرب مت کرو اور جا کر حمزہ کے ساتھ باہر کھیلو۔ اس وقت وہ سمجھا کہ شاید اس کی ماما کا سر درد کر رہا ہوگا، آخر وہ روتی بھی تو بہت تھی۔ تبھی وہ مطمئن ہو کر دیگر بچوں کے ساتھ باہر کھیلنے چلا گیا۔ مگر 1 گھنٹے بعد ہی یہ راز بھی اس پر کھل گیا کہ ماما اندر اپنے کمرے میں کیا کر رہی تھیں۔ اس کی پیاری ماما، جو پاپا کی وفات کے بعد بالکل رف حلیے میں رہنے لگی تھیں، اب ایک مرتبہ پھر سے سجا سنوار دی گئی تھیں، اور وہ ٹکر ٹکر انہیں یوں اتنا پیارا لگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تب تھوڑی ہی دیر میں آف وائٹ 3 پیس میں ملبوس ایک سوبر سے شخص کے پہلو میں اس کی ماما کو کندھوں سے تھام کر لا کر بٹھایا گیا، اور وہ گمسم سا کھڑا دیکھتا رہا۔ جانے کون کون سی رسمیں ہوئیں، وہ تو بس چپ چاپ ایک کونے میں سہما ہوا کھڑا رہا۔ کسی کو اس کا خیال نہیں تھا۔ وہ اپنی ماما کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر ان تک اس کی رسائی نہ ہو سکی تھی۔ کوئی عورت افراتفری میں اپنی ہیل والے جوتے سمیت اس کے ننھے پاؤں پر چڑھ گئی تھی، اور وہ تکلیف کی شدت سے تڑپ اٹھا۔ رو رو کر ماما کو پکارنا چاہا، مگر کسی نے اس کی طرف توجہ کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں لوگوں کے ہجوم سے کچھ فاصلے پر اپنے پاؤں کو پکڑے ہوئے روتا رہا، مگر کسی نے اسے چپ کروانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تقریباً آدھا پون گھنٹے بعد جب اس کی ماما رخصت ہو کر اس اجنبی شخص کے ہمراہ جانے لگیں، تو انہیں اچانک ہی اس ننھے سے وجود کا خیال آیا تھا کہ جس کے گالوں پر اس وقت نہ جانے کتنے ہی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ پل کے پل وہ اس کے قریب ٹھہری تھیں، اور اس کے بہتے ہوئے آنسو اپنے ہاتھوں سے پہنچ کر اس کی گال پر ممتا سے بھرپور بوسہ دیا تھا۔ اس وقت اسے قطع سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ صرف اس کی ماما اسے چھوڑ کر کہاں اور کیوں جا رہی ہیں۔ جب پاپا اس سے دور چلے گئے تھے تو ماما اس کے پاس تھیں، تب ہی وہ پاپا کے دکھ کو بہادری سے سہ گیا تھا، مگر اب جب کہ ماما اسے چھوڑ کر جا رہی تھیں تو اس کے پاس کوئی نہیں تھا، کوئی بھی ایسا اس کا اپنا کہ جو اس کی دھاڑس باندھتا، اس کے آنسو پہنچ کر اسے اپنے سینے سے لگاتا۔ وہ اس وقت اپنی ماما سے لپٹ کر رونا چاہتا تھا، انہیں بتانا چاہتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک عورت اس کے ننھے سے پاؤں پر چڑھ کر اسے شدید تکلیف سے ہمکنار کر چکی ہے، مگر انہوں نے تو اسے کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں دیا، اور اس کی گال پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، اپنا خیال رکھنا ارج بیٹے، اور کسی کو تنگ بھی مت کرنا، اوکے؟ اس کا منا سا ہاتھ اپنے سرد ہاتھوں میں لیے جو آخری الفاظ انہوں نے کہے تھے وہ یہی تھے، اور ارج اسے اپنے پاؤں کی تکلیف تو بھول ہی گئی تھی۔ اس وقت تو دل صرف ماما سے جدا ہونے کا خیال کر کے ہی تڑپ رہا تھا۔ اس سے ہمیشہ اپنی ماما کا کہا مانا تھا، ہمیشہ وہی کام کیا تھا جو ماما نے کرنے کا حکم دیا، کبھی اپنی کسی عمل سے گھر کے کسی فرد کو تنگ نہیں کیا، چپ چاپ سر جھکا کے ہمیشہ سب کے حکم کی تکمیل کرتا رہا۔ ہاں، مگر زندگی کے ہر موڑ پر آنسو بہت بہائے، اپنے کمرے کی تنہائیوں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا بہت۔ تاہم اگر ماما جاتے ہوئے اسے یہ بھی کہہ دیتی کہ ارج کبھی رونا بھی مت بیٹے، تو شاید وہ ان کے حکم کی تکمیل میں آنکھوں کو بھی پتھر کر لیتا، مگر انہیں جو کہنا تھا وہ کہہ کر چلی گئی تھیں، اور پیچھے وہ 5-6 سالہ معصوم سا احمد روتا بلکتا رہ گیا تھا۔ مگر ماما نے پیچھے مڑ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ آج ماما سے بچھڑ کر اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس سے کیا کھویا ہے۔ اس وقت اسے لگ رہا تھا کہ آج اس نے صرف ایک ماما کو ہی نہیں کھویا، بلکہ حقیقی معنوں میں پاپا سے جدائی کا دکھ بھی آج ہی بیدار ہوا تھا اس کے دل میں۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے ماما پاپا کے بغیر ایک پل نہیں جی سکتا، مگر آج اسے ان دونوں سے بچھڑے پورے 25 سال ہو گئے تھے، اور وہ زندہ تھا۔ ہاں، یہ اور بات تھی کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا خلا رہ گیا تھا، جسے وقت کا محرم بھی بھرنے میں ناکام رہا تھا، مگر وہ زندہ تھا۔ گو وقت کے ساتھ ساتھ اس کا معصوم سا بچپن، اس کی ننھی مونی شرارتیں، چھوٹی چھوٹی معصوم سی خواہشیں سب آنسو میں بہہ گئی تھیں، مگر وہ پھر بھی زندہ تھا۔ اسے وہ دن کبھی نہیں بھولتے تھے جب وہ ماما کے لیے بلکتے ہوئے
حلق پھاڑ پھاڑ کر ماما ماما چلاتا تھا، اور اس کی ممانی اسے کمرے میں بند کر کے باہر سے لاک لگا دیتی تھی۔ تب ان دنوں اسے بند کمرے میں خود اپنے وجود سے بھی خوف آتا تھا، اور وہ شدت دل سے رو رو کر خدا سے اپنی ماما کی واپسی کی دعائیں مانگتا، اور پھر خدا نے اس کی دعائیں قبول فرما لیں، اور اس کی ماما پورے 1.5 سال بعد بالآخر لوٹ آئیں۔ مگر اس وقت بھی وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ 5-6 ماہ کا ایک گول مٹول پیارا سا بچہ ان کی گود میں تھا، اور وہ اس کی بھوک کی فکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ارج ان سے لپٹ کر رونا چاہتا تھا، ان سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ ہی لے جائیں۔ کتنی ڈھیر ساری باتیں تھیں جو وہ ان سے کرنا چاہتا تھا، مگر اب اس کی پیاری ماما کے پاس اس کے لیے پہلے جیسی فرصت نہیں رہی تھی۔ ہاں، وہ اسے پیار کرتی تھیں، اس کے گال چومتے ہوئے اس کے لاڈ بھی اٹھاتی تھیں، مگر صرف پل 2 پل کے لیے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا کہ وہ ماما کے ساتھ لپٹ کر اپنے پچھلے دنوں کی باتیں کر رہا ہوتا، اور ماما کا نومولود بیٹا رو پڑتا۔ تب وہ اس کی بات مکمل سنے بغیر ہی اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے دوسرے بیٹے کے پاس چلی جاتی۔ کبھی وہ انہیں اپنے اسکول کے بارے میں بتا رہا ہوتا یا ان کے ساتھ کچھ کھیلنا چاہتا، مگر وہ اس سے معذرت کر کے اپنے دوسرے بیٹے میں مہو ہو جاتی یا گھر والوں کے ساتھ باتیں کرنے لگتی، اور ان کا سلوک ننھے سے ارج احمر کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ تب ہی وہ ان سے روٹھ گیا تھا۔ من کے کسی کونے میں یہ خوشگمانی تھی کہ شاید پہلے کی طرح ماما اسے منائیں گی، مگر اس کا یہ خواب خواب ہی رہا، اور ماما اسے ایک مرتبہ پھر چھوڑ کر شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی اس کی زندگی سے چلی گئیں۔ اس کے نانا جی نے اسے پڑھایا لکھایا، مگر وہ زندگی کے ہر موڑ پر اپنی ماما کو یاد کر کے روتا رہا۔ جب بھی اسے کوئی چوٹ لگتی، تیز بخار ہوتا، کوئی ڈش کھانے کا شدت سے من چاہ رہا ہوتا، یا وہ امتحان میں فرسٹ پوزیشن لے کر پاس ہوتا اور کوئی میڈل جیت کر لاتا، تب ماما شدت سے اسے یاد آتی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اسے حالات سے سمجھوتا کرنا پڑا، اور اس نے ماما کو بھول کر اپنی تمام تر توجہ اپنی تعلیم پر مرکوز کر دی، اور انگلش لٹریچر میں اعلیٰ نمبروں سے ایم اے کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے باہر چلا گیا، جہاں سے وہ پورے 5 سال کے بعد وطن واپس لوٹا، اور واپس آتے ہی برسوں سے بند اپنے پاپا کی فرم دوبارہ کھول لی۔ کچھ اس کا جنون، کچھ اللہ پر بھروسہ، اور کچھ اس کی قابلیت اور اس کا ٹیلنٹ، کہ بہت جلد اس کا شمار شہر کے امیر ترین بزنس مینوں میں ہونے لگا۔ آج اسے زندگی کی ہر آسائش مہیا تھی، محل جیسا گھر، نوکر چاکر، گاڑی، سب کچھ، پھر بھی اس کا دل خالی تھا۔ گزرے 30 سالوں میں وہ پھر دوبارہ کبھی ماما سے نہیں ملا، اور نہ ہی من میں ایسی کوئی خواہش پیدا ہوئی۔ ہاں، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اپنی ماما کی رنجش ضرور رہ گئی تھی۔ تبھی وہ ان کے ذکر سے بھی چڑھنے لگا تھا، بلکہ ایک ان کے ہی کیا، وہ تو ہر عورت کو ہی نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ مگر نہ جانے تمکین رضا کو دیکھ کر اسے یہ احساس کیوں ہوتا کہ جیسے وہ اس کی آنکھوں میں ٹھہر گئی ہے، اور یہی وہ لڑکی ہے جس نے اس کی تمام محرومیاں سمیٹ کر اسے اپنی پرخلوص محبت کا سہارا دینا ہے۔ پورے شاہ ولاج میں رنگوں اور کمکموں کا ایک روشن جہاں آباد تھا، کیونکہ اس امیر گھرانے کے سب سے بڑے ہونہار سپوت ارسلان احمد شاہ کی شادی کے دن رکھے جا چکے تھے، اور گھر کے تمام افراد بری طرح اپنی تیاریوں میں الجھے بے حال ہو رہے تھے، اور ان میں سرفرست لڑکیوں کی فوج تھی کہ جن کے مارکیٹوں اور پارلر کے چکر ہی کسی طور سے کم نہیں ہو رہے تھے۔ اسمیر ان تمام جھمیلوں سے قطعی آزاد خود کو سارا دن آفس میں مصروف رکھتا، پھر وہاں سے اٹھنے کے بعد لانگ ڈرائیو پر نکل جاتا۔ ہر روز نت نئے علاقوں کی سیر اور مختلف لوگوں سے ملاپ اسے دلی سکون بخشتے تھے، تبھی یہ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ اس روز بھی وہ تھک کر ابھی اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ عریشہ دھڑ سے دروازہ کھول کر کمرے کے اندر چلی آئی، پھر نہایت عجلت بھرے انداز میں بولی، میر، مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، پلیز تم میرے ساتھ چلو۔ اس کے فل سپیڈ انداز پر
اسمیر نے پل کے پل آنکھیں کھول کر سستی سے اسے دیکھا، پھر دوبارہ آنکھیں موند کر دھیمے لہجے میں بولا، سوری یار، میں آلریڈی بہت تھک چکا ہوں، تم کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ۔ مگر اس وقت کوئی بھی فری نہیں ہے میر، پلیز تم میرے ساتھ چلو، آئی پرومس میں زیادہ دیر نہیں گھوموں گی۔ اس کا بازو تھام کر وہ اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے بولی تو اسمیر کو مجبوراً اس کے ساتھ چلنا ہی پڑا۔ پھر جو ہی اس نے ایک بڑے سے شاپنگ مال کے باہر گاڑی روکی، عریشہ مشکور نگاہوں سے اس کی سمت تکتے ہوئے خوشی سے مسکرا دی، تھینک یو اسمیر، تم نے تھکن کے باوجود میری ہیلپ کی، مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ اس کا بازو تھام کر وہ بہت سرشاری سے بولی تھی۔ جواب میں اسمیر بھی دھیمے سے مسکرا دیا۔ چلو، تمہیں خوشی ہوئی تو سمجھو میں بھی خوش ہو گیا، اب جلدی سے بولو کیا خریدنا ہے تمہیں۔ عریشہ کو خوش دیکھ کر اسے بھی حقیقت میں خوشی ہوئی تھی، تبھی وہ خوش دلی سے بولا تھا۔ نتیجتاً عریشہ دل سے مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، اور پھر جب اسمیر گاڑی کو لاک کر کے اس کے برابر آیا تو ایک لمحے کے لیے اس کے ہمراہ چلتے ہوئے عریشہ کا سر قدرے تفکر سے بلند ہو گیا، اور اس نے دل سے دعا کی کہ کاش ان کا یہ ساتھ دائمی ہو جائے، اور دعا کی اسی سرشاری میں شاپنگ مال کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اچانک اس کا پاؤں لڑکھڑا گیا اور اس نے سہارے کے لیے لپک کر اسمیر کا بازو تھام لیا۔ سنبھل کر، گھر سے زبردستی مارکیٹ تک تو لے آئی ہو، اب ہاسپٹل نہ لے جانا۔ اسے سہارا دیتے ہوئے وہ قدرے تیز لہجے میں بولا تو عریشہ نے منہ پھیلا کر قدرے خفگی سے اسے دیکھا، پھر اس کا بازو چھوڑ کر اپنے ہی سہارے پر چلتی اس سے آگے نکل گئی تو اسمیر دھیمے سے مسکرا کر رہ گیا۔ اسمیر دیکھو یہ سوٹ مجھے کیسا لگے گا؟ پرپل کلر کا ایک نفیس سا سوٹ اٹھا کر خود سے لگاتے ہوئے اس نے اسمیر سے مشورہ طلب کیا تو وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، بھائی سوٹ تو واقعی بہت خوبصورت ہے، مگر افسوس کہ تم اسے پہنو گی تو ساری خوبصورتی مان پڑ جائے گی۔ کیا تمہارے کہنے کا مطلب ہے میں خوبصورت نہیں ہوں؟ وہ موقع محل کا لحاظ کیے بغیر خفگی سے چلائی تھی۔ جواب میں اسمیر نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا، پھر مزید ستاتے ہوئے بولا، میں نے ایسا کب کہا؟ تم نے مجھ سے میری رائے پوچھی سو میں نے حقیقت بتا دی، اب آگے جیسی تمہاری مرضی۔ کندھے اچکا کر بڑے مزے سے وہ بولا تھا۔ عریشہ نے قدرے مایوسی سے وہ سوٹ پرے ہٹا دیا جو اسے دل سے بے حد پسند آیا تھا۔ تب اسمیر بے ہاستہ ہی ہنس پڑا، پھر اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے بولا، پاگل لڑکی، مذاق کر رہا تھا میں، اتنی سی بات نہیں سمجھتی تم پر تو ہر رنگ سوٹ کرتا ہے۔ اس کی خوبصورت غلافی آنکھوں میں ستائش ہی ستائش تھی۔ عریشہ تو گویا نہال ہو گئی۔ کپڑوں کے بعد جولری کا مرحلہ آیا اور یہاں اسمیر نے اپنی پسند سے اسے ایک نیکلس سیٹ خرید کر دیا۔ اسی طرح اس کے ہر سوٹ کے ساتھ میچنگ چوڑیاں بھی اس نے اپنی پسند کی ہی خریدی، اور عریشہ نے اس پر بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ چلو اب جلدی سے پیمنٹ کرو، میری شاپنگ مکمل ہو گئی ہے۔ ضرورت کی تمام چیزیں خرید کر وہ بڑے استحقاق بھرے انداز میں اسمیر کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تو وہ چونکنے کی بے مثال اداکاری کرتے ہوئے بڑے بھولے پن سے بولا، مگر شاپنگ تو تم نے کی ہے، پھر میں پیمنٹ کس خوشی میں کروں؟ ارے واہ، تو گھر سے شاپنگ کے لیے مجھے لے کر کون آیا ہے؟ تم نا، تو اب پیمنٹ بھی تم ہی کرو گے، کیا سمجھے؟ نہایت فری انداز تھا اس کا۔ اسمیر نے بامشکل اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا۔ کمال ہے، اچھی زبردستی ہے، ایک تو میں تھکن کے باوجود تمہیں یہاں تک لے کر آیا اور اوپر سے اب جرمانہ بھی میں ہی ادا کروں۔ وہ کہاں ہار ماننے والا تھا، عریشہ اپنی جگہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ کیا تم نے میری شاپنگ کو جرمانہ کہا؟ تمہاری یہ مجال؟ خطرناک تیور کے ساتھ ہاتھ سے ناراض لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھی تو اسمیر بے ہاستہ ہی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ توبہ توبہ، نہ جانے لڑکی ہے کہ پٹاہا ہر وقت لڑنے پر تیار رہتی ہے، جس کے گھر جائے گی وہ تو بیچارہ ساری عمر سر پکڑ کے روئے گا۔ پیمنٹ کرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے شاپنگ مال سے باہر آیا تو قدرے چڑھانے والے انداز میں اسے ستاتے ہوئے بولا، مگر وہ جواب میں خوش دلی سے مسکرا دی اور قدرے شگفتہ انداز میں بولی، مجھے تم سے پوری ہمدردی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے گھر والے تمہارے ہی پلے باندھ دیں۔ نہیں بھائی، مجھے تو معاف ہی رکھو تم، میں ابھی اتنا بھی عقل سے پیدل نہیں ہوا کہ جانتے بوجھتے تم جیسی مصیبت کو اپنے گلے میں ڈال لوں۔ گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے وہ قطعی جولی موڈ کے ساتھ بولا تو عریشہ
بلا سبب ہی ایک مرتبہ پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو ماہم انہیں ساتھ ساتھ آتے دیکھ کر لپک کر ان کی طرف بڑھی اور ہاتھ سے ڈانٹنے والے انداز میں ریشا سے مخاطب ہو کر بولی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں کب سے ڈھونڈتی پھر رہی ہوں تمہیں۔ کیوں خیریت؟ کوئی کام تھا مجھ سے؟ پل کے پل رک کر وہ ہاتھ سے خشک انداز میں بولی تو ماہم سر جھٹک کر قدرے چپتے ہوئے لہجے میں بولی، لو مجھے کیا کام ہونا تھا تم سے؟ وہ تو اذان بھائی کب سے یاد کر رہے ہیں تمہیں، آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے تمہارا پوچھا تھا، اور ایک تم ہو کہ تمہیں سیر سپاٹوں سے فرصت نہیں۔ طنزیہ نگاہیں ازمیر پر جماتے ہوئے اس سے بہت کٹیلے انداز میں کہا تھا۔ جواب میں عریشہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی، پھر وہاں ازمیر کی موجودگی کا لحاظ کر کے قدر تحمل سے بولی، اوکے تم چلو میں آتی ہوں ابھی۔ شرمگین نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے وہ ہاتھ سے خشک لہجے میں کہتی ہوئی ازمیر کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گئی، اور ماہم سخت غصے کے عالم میں سلگتی ہوئی نگاہوں سے انہیں ایک ساتھ دیکھ کر پاؤں پٹکتی ہوئی اپنی ماما فرزانہ بیگم کے پاس چلی آئی۔ ماما، آپ دادا جی سے احسان بھیا اور عریشہ کی شادی کی بات کب کر رہی ہیں؟ ان کے قریب آتے ہی وہ قدرے روٹھے لہجے میں بولی تو فرزانہ بیگم کا بیٹی کا انداز دیکھ کر دھیمے سے مسکرا دی، پھر پیار سے اس کا گال چھوتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، بہت جلد میری جان، بہت جلد، بس ایک بار ہی ارسلان کی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں، پھر فوراً ہی اذان کے پاؤں میں بھی عریشہ کے ساتھ کی بیڑیاں ڈال دوں گی، اور اگر اس سے قبل ہی اسے کسی اور نے مانگ لیا تو؟ دل کا خدشہ وہ زبان پر لے ہی آئی۔ فرزانہ بیگم نے بہت مشکوک انداز میں اس کے سوال کی اصل وجہ اس کے چہرے پر تلاشنا چاہی تھی، پھر دھیمے سے بے فکرے انداز میں بولی، ڈونٹ وری مائی چائلڈ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، عریشہ صرف اور صرف میرے اذان کی دلہن ہی بنے گی اور کسی کی نہیں، تم اپنی ماما پر بھروسہ رکھو، یقیناً وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں، اوکے؟ عجیب شاطرانہ انداز تھا ان کا۔ ماہم نے مطمئن ہو کر چپ چاپ سر اس بات میں ہلا دیا۔